بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے بطریق مرسل روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے اور وہ علم اس غرض سے حاصل کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو رائج کرے، تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا اور وہ مرتبہ نبوت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے اور وہ علم اس غرض سے حاصل کر رہا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اسلام کو رائج کرے، یعنی اسلام کو سیکھے، تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا اور وہ مرتبہ نبوت ہے۔ علم حاصل کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ علم جس سے جائز اور ناجائز کی پہچان ہو، وہ علم جس کے ذریعے سے شریعت کی پہچان ہو، اللہ کے حکم کی پہچان ہو، اس علم سے یہ والا علم مراد ہے۔ فنی علوم مراد نہیں ہے۔ فنی علوم بھی اپنی جگہ ضروری ہیں، اپنی جگہ فوقیت رکھتے ہیں، جیسے انجینئرنگ کا علم ہے، کاریگر کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، یہ علم اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن یہاں اس علم سے مراد وہ علم ہے جو کہ انبیاء کی وراثت ہے، یعنی جائز اور ناجائز کا علم ہے، حلال اور حرام کا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے حلال اور حرام میں فرق کر سکے۔ یہ علم حاصل کرنا اتنا اہم ترین ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جنت کی ایک چیز دنیا میں رکھی ہے کہ جنت کی ہر چیز ایسی ہے کہ جس کو حاصل کرتے جاؤ تو وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کھانے کا 2 لقمے کھاتے ہیں، کھانے کے چند لقمے کھانے کے بعد اس کا اشتہا کم ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی طلب کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ افطاری سے پہلے انسان کا جی ہوتا ہے کہ میں سارا جگ پی جاؤں گا، اور 2 گلاس پینے کے بعد وہ کہتا ہے بس اب مزید پیوں گا تو الٹی ہو جائے گی۔ تو ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں یہ خاصیت ہے کہ ایک وقت کے بعد اس کی ضرورت کم ہونے لگتی ہے، لیکن جنت کی ہر چیز میں خاصیت ہے کہ جتنا استعمال کرتے جاؤ اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں جنت کی نعمتوں کی ایک مثال علم ہے کہ علم جو کہ اللہ رب العزت دنیا میں جس کو دیتے ہیں تو جیسے جیسے علم حاصل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ تو علم جو ہے وہ اللہ رب العزت اگر کسی کو عطا فرماتے ہیں دین کا علم، تو یہ ایسی فوقیت کا حامل ہے کہ یہ جنت میں انسان کو اتنا اونچے درجے تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان صرف ایک منزل کا فرق رہ جاتا ہے، ایک درجے کا۔ درجہ عربی زبان کے اندر سیڑھی کو کہتے ہیں یا ایک منزل کو کہتے ہیں، تو اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان درجۃ واحدۃ، ایک درجے کا فرق ہے، یعنی ایک سیڑھی کا فرق ہے، یہ ایک منزل کا فرق ہے، جیسے یہ نیچے والی منزل اور یہ اوپر والی منزل ہے، یعنی انبیاء کا اتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے جو شخص علم حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے علم دین انسان کو سیکھنا چاہیے، جائز ناجائز کا علم سیکھنا چاہیے، اور یہ تھوڑا سا بھی کہیں سے مل جائے تو بھی اس پہ گزارا ہونا چاہیے، اس کی طلب ہونی چاہیے۔ کسی کی مصروفیت ہے، ضرورت کے کام ہے، تو اپنی مصروفیت کے ساتھ اگر تھوڑا سا روزانہ اگر ایک حدیث کا علم بھی حاصل کر لیتا ہے، روزانہ اگر ایک آیت کا علم بھی حاصل کر لیتے تو یہ طالب علم شمار کیا جائے گا، یعنی جو علم دین سیکھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو وہ انبیاء کے اتنا قریب ہوگا۔ ہماری اس مسجد میں نے اسی حدیث کے طور پر
خاص طور پر اس کا انتظام رکھا ہے، روزانہ فجر کے بعد ایک آیت کا درس روزانہ تقریباً بلا ناغہ جب میں حاضر ہوتا ہوں تو روزانہ ایک آیت کا درس لازمی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ علم کی طرف طلب دکھائے، اس لیے کہ علم ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ ساری زندگی سیکھنے کے باوجود اس کو پہچان نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے جلیل القدر 5 انبیاء میں سے اور پھر منتخب کردہ 4 انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ایک دربار میں ایک مجلس میں کسی نے پوچھا کہ اس دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو واقعتاً نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے بڑا عالم ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میاں تم سے بڑا بھی ایک عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف اتنا فرمانا تھا کہ تم سے بڑا ایک عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جی مجھے اس کے پاس بھیج دیجئے، اس کا پتہ بتا دیجئے، میں اس سے علم حاصل کروں گا۔ حالانکہ اللہ کی کتاب نازل ہو چکی اور اللہ رب العزت نے امت کو سیٹ کر دیا، فرعون سے نجات ہو چکی، اپنی سلطنت قائم اور حکومت قائم ہو چکی۔ حضرت موسیٰ کو ساری قربانیوں کا ثمرہ مل گیا، ساری تکلیفوں کا اجر مل گیا کہ ایک اچھی عبادت کا موقع مل گیا، ایک امت قائمہ قائم ہو چکی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چل رہی ہے۔ لیکن اس سب کو چھوڑ کے ایک شخص حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے علم سیکھنے کے لیے نکل گئے۔ اللہ رب العزت کو یہ طلب اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے 16ویں پارے کے اندر 15ویں اور 16ویں پارے کے اندر یہ پورا کا پورا واقعہ سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اتنا تفصیل سے صرف اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بڑی تفصیل سے سنایا کہ اس کے بعد کہاں گئے، پھر انہوں نے اس سے کیا کہا، پھر اس سے کیا بات ہوئی، مقولے تک اللہ رب العزت نے نقل فرمایا۔ یعنی مقول مطلب ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، وہ بھی اللہ نے نقل کی کہ اس نے اس سے کیا کہا تو اس نے اس سے کیا کہا، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کیا کہا۔ یعنی آدمی کے مزاج میں طلب ہو، انسان کے مزاج کے اندر رہنمائی حاصل کرنے کا مادہ ہو، علم کو طلب کرنے کا مادہ ہو تو اللہ رب العزت بہت نوازتے ہیں۔ اللہ کو ایسا شخص بڑا پسند ہے جو علم کو طلب کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ اور یہ قبر کے بعد قبر کے اندر حساب و کتاب ہر شخص کا ہوگا، لیکن وہ شخص جو کہ علم سیکھتا ہوا چلا جاتا ہے ایسے شخص کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ 2 قسم کے علم، یعنی ایک شخص علم حافظ قرآن بن رہا تھا تو اللہ کہتے ہیں حساب کتاب چھوڑو، اس کو بقیہ قرآن یاد کراؤ، اور وہ قبر کے اندر بیٹھ کے قرآن مجید یاد کرتا ہے اور پھر قرآن مجید کو دہراتے ہوئے قیامت طاری ہو جائے گی، یعنی اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ شخص جو دوسرا علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اللہ فرشتوں کو متعین فرماتے کہ جو اس کو علم سکھاؤ، بقیہ جو علم اس کا رہ گیا وہ اس کو قبر کے اندر سکھاؤ، ایسے شخص سے بھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو بھئی اس کی طلب رکھنی چاہیے، اور علم کی کم از کم حد جو حدیثوں میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کم از کم 40 حدیث سے انسان کو آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 منقولات 40 روایات انسان کو آ جائے، یہ علم کی کم سے کم حد ہے۔ اور اس کے ساتھ شرعی طور پہ جو حد یہ ہے کہ انسان کو اپنے معاملات سے متعلق ضروری باتوں کا علم ہونا فرض ہے، یعنی کوئی شخص اگر بیٹیوں والا ہے تو اس کو بیٹیوں کے حقوق پتہ ہونے چاہیے، کوئی شخص شادی شدہ ہے اس کو بیوی کے حقوق پتہ ہونے چاہیے، اس کو نکاح کے مسائل آنے چاہیے، اس کو طلاق کے مسائل آنے چاہیے، اس کو اولاد کی تربیت کے ضروری مسائل پتہ ہونے چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، پتہ ہونا چاہیے کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے طلاق واجب ہو جاتی ہے، طلاق لاگو ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے خلا ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی علوم سیکھنا، یہ بنیادی علوم پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے تو بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ روزہ کس کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنا تو پتا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اور جو باتیں ہیں بہت ہی بنیادی باتیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے اور ایک جگہ مسئلہ بیان ہوا تو پنجاب کے کسی گاؤں میں گیا تھا، اور وہاں پر
مولوی صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ حکم فرمایا کہ آپ بات کرو، تو میں نے تھوڑی سی بات کی اور اس میں چند مسائل، موٹے موٹے مسائل کسی نے پوچھے تو میں نے بیان کیا۔ تو ایک صاحب مجھ سے خاص طور پہ ملنے آئے گھر پہ اور کہنے لگے جی میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں آئے، کہنے لگے جی یہ پکی بات ہے نا کہ انجیکشن لگانے سے اور ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ میں نے کہا جی یہ پکی بات ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اور بالکل یہی مسئلہ ہے، کوئی اس سے منع بھی نہیں کرتا کہ انجیکشن لگانے سے، ڈرپ لگانے سے، انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہنے لگے جی میں تو 16 سال سے اسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اور مجھے انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے بہت باریک چیزیں، انہیلر کا استعمال ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے بنیادی مسائل ہیں۔ یہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کو روزے کا مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ جو شخص اعتکاف بیٹھے، اعتکاف کے چند ایک مسائل ہوتے ہیں، کوئی اتنے زیادہ مسائل بھی نہیں ہوتے، وہ اعتکاف کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ ہمارے کئی نوجوانوں کو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی آتی کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ میں پیچھے رہ گئے تو اس میں شریک کیسے ہونا ہے، نماز کے اندر اگر پیچھے رہ گئے، جماعت میں اگر پیچھے رہ گئے تو شریک کیسے ہونا ہے، بطور مثال جماعت نکل گئی تو اب نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، کس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی، رہنے کی، سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی سنتیں کیا ہیں، ان چیزوں کا علم سیکھنا تو فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو بھئی یہ اتنا علم سیکھا جائے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے مراد میٹرک کرنا فرض نہیں ہے، اس سے مراد یہ والا علم کہ جس سے جو آپ سے متعلق علم ہے اس متعلق آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کو سیکھنے میں دشواری ہے، مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، کوئی بات نہیں، ہماری ایک اردو میں کتاب ملتی ہے اور جو انگریزی میں لینا چاہتے ہیں انگریزی میں بھی ملتی ہے، اور دوسری کئی 12-13 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ ایک کتاب ہے ہماری بہشتی زیور، اس بہشتی زیور میں پیدائش سے لے کے موت تک تمام چیزیں لکھی ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ واز سنے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، کوئی چاہتا ہے اس میں کہانیاں پڑھے وہ بھی اس میں لکھی ہیں، کوئی چاہتا ہے انبیاء کے قصے پڑھے وہ بھی اس میں لکھا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ مسائل سیکھے وہ بھی ابتدا تا انتہا کے سارے کے سارے مسائل، اس کے 11ویں حصے میں سارے مسائل ہیں۔ نوجوان ہوا ہے کوئی لڑکا، وہ باپ چاہتا ہے میں اپنے بچے کو وہ مسائل بتاؤں کہ ابھی جوانی کے ساتھ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس کو نماز میں مسائل ہیں، اس کو کھڑے ہونے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں مسئلہ ہے، روزہ رکھنے میں مسئلہ ہے، افطاری کرنے میں مسئلہ ہے، وہ بھی سارے مسئلے اردو میں لکھے ہوئے ہیں اور بڑا مختصر لکھا ہوا ہے، چند مسائل اور ضروری مسائل جو کہ انسان کو ضرورت ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے بہشتی زیور اتنی اچھی کتاب ہے کہ اس میں جب مسئلہ پڑھ لیتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ حضرت تھانوی سے مسئلہ پوچھ لیا۔ اور اس میں اگر کسی نے خط لکھنے کا طریقہ سیکھنا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، کسی نے گھر میں دوائی بنانی ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی اتنی بہترین اور جامع کتاب ہے۔ یہ جیسے میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ تھوڑی سی موٹی ہے، وہ اس سے بھی پتلی کتاب ہے بہشتی زیور، اس کے 11 حصے ہیں، 11 کے 11 حصے ایک جگہ پر جمع ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ لیا جائے، کسی عالم دین سے سیکھ لیا جائے، اور خود پڑھے، جہاں مشکل ہے کسی عالم دین سے سیکھ لیں، کسی عالم دین سے پوچھ لیں بھی یہ مسئلہ ہے، یہ اس کو مجھے کیسے کرنا ہے۔ تو علم کو ایسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بنیادی موٹے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، بازار جانے آنے کے مسائل ہیں، یہ چیزیں انسان کو سیکھنی جو کہ لازم ہے، اس کی طرف خاص طور پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اگلی روایات کے اندر میں انشاءاللہ اس میں ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔